وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموجو گھس جائیں گے فی بعض بعض یا دوسرے میں ونفخ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں فجمعناہم پھر ہم جمع کریں گے ان کو جمعا اکٹھا کر کے وعرضنا اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے عرضا بالکل سامنے الذین وہ کہ کانت تھیں اعینہم آنکھیں جن کی فی غطاء پردے میں عن ذکری میرے ذکر یا میری یاد سے وکانوا اور تھے وہ لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے سمع سننے کی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس آخری خطبے تک پہنچایا جو کہ آج ہمارا 8واں حصہ سورہ کہف کا ہے اور یہ آخری خطبہ ہے جو آیت نمبر 99 سے شروع ہو کر آیت نمبر 110 تک ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کریں گے. اس آیت نمبر 99 کو مفسرین کرام نے یعنی 7ویں کہانی سے اور 8ویں خطبے سے کنیکٹ کیا ہے. دونوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہیں اور اس کے 2 معنی بتائے گئے ہیں. اور اس 8ویں حصے میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اتھارٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دی گئی ہیں. اور اس میں یاجوج اور ماجوج کے ذکر کے ساتھ میں قیامت کا ذکر ہے. تو اگر ہم اس کو یاجوج اور ماجوج سے کنیکٹ کریں تو اس کے معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار کے ختم ہونے کے بعد لہروں کی شکل میں باہر نکلیں گے اور انسانیت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوں گے اور ایک کے بعد ایک گروہ ان کے نکل کر آتے رہیں گے. تو اس میں یاجوج اور ماجوج کی طرف اشارہ ہے کہ جب قیامت آئے گی وہ دیوار پیوند خاک ہو جائے گی تو یاجوج اور ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح سے بے شمار ٹھانٹے مارتے ہوئے اٹھیں گے نکلیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. جیسے کہ سورہ انبیاء میں بھی بتایا گیا کہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے یعنی ایک دوسرے پر رول ہوتے ہوئے سلپ ہوتے ہوئے باہر نکل کر بھاگ رہے ہوں گے. جیسے کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں سے اگر بہت زیادہ کوئی ٹڈیاں یا کوئی ایسی چیز چھوٹے کیڑے نکلتے ہیں تو وہ ایک کے اوپر ایک اچھل کر نکل رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے یہاں پر منظر ان کا بتایا گیا ہے. پھر دوسرا جو اس کے بارے میں بتایا گیا اس کا معنی جو دوسرا ہے
جو کہ ہم آخری خطبے سے 8ویں سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہاں پر جو تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور پھونکا جائے گا اور سب کو ہم جمع کر لیں گے۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، دیوار کے گرنے کی اس میں بات ہے، اور تمام انسانیت اللہ کی پکار کی طرف زمین سے نکل کر دوڑ کر چلنے لگے گی، بھاگتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، تو مختلف اقوام کے درمیان جو حد بندیاں ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں گی، اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو یوں لگے گا کہ زمین پر ایک سیلاب آ گیا ہو، یا انسانوں کا زمین پر تہ بتہ انسان جو ہزاروں سالوں سے دفن ہو رہے ہیں، تو جب سب نکلیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ٹڈیاں اپنے بلوں سے نکل کر برش کرتی ہوئی ایک دوسرے پر گرتی ہوئی نکلتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کبریٰ قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور پہلی آئے گی اور پھر اس کو فالو کرتی ہوئی دوسری آئے گی، یعنی ایک کے بعد ایک نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور آپ نے 10 چھوٹی نشانیاں بھی بتائی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض اسکالر نے تقریباً 100 گن کر بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یعنی بڑی نشانیوں کی ظہور تک، اور بعض نے تقریباً 150 یعنی 150 بتائی ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ سب آ چکی ہیں جو چھوٹی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور جن کا ظہور جو ہے وہ قیصر روم کے کنگنوں سے شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد۔ وہ سراقہ بن مالک پہنیں گے، آپ نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اور حضرت عمر نے انہیں بلا کر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم فتح ہوا تو پھر وہ کنگن جب آئے سامان کے ساتھ تو آپ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور پھر وہ ان کو پہنائے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج پوری ہو گئی۔ اور آپ نے مسلمانوں کو یمن، استنبول، مصر اور بہت اور بھی علاقے فتح ہونے کی جو خوشخبری سنائی تھی، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں میں فحاشی بھی پھیل جائے گی، اور چرواہے ایک دوسرے سے بلڈنگیں بنانے میں مقابلے کریں گے۔ آج اگر مقابلہ بازی ہم دیکھیں تو کتنا آج بلڈنگیں یا پیلس بنانے میں کہ ایک ٹاور بناتا ہے تو دوسرا کوئی اور دوسرا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے تم نے اتنا بنایا میں اس سے بھی اونچا بنا سکتا ہوں، اور یہ مقابلہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ ایک زمین پہ بناتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ چلو میں تو پانی میں بنا کر دکھاتا ہوں اتنا اونچا۔ تو یہ سب نشانیاں آہستہ آہستہ دیکھیں ہم کہ پوری ہو گئی ہیں۔ ٹائم ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہے، اور پہلی جو نشانی یہاں پر جو 10 نشانیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، تو پہلی علامت اور نشانی جو ہے وہ ظہور دجال ہے، دجال کا نکلنا۔ ایسا فساد کرے گا کہ جو آج تک دنیا میں کسی بھی قوم نے نہ کیا ہوگا اور نہ کسی نے ایسا فساد دیکھا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آدم کی اولاد میں سے ہے، انسان ہوگا، نوجوان ہوگا، اور اس کا رنگ ریڈ ہوگا، قد چھوٹا ہوگا اور صحت مند ہوگا یعنی تندرست اور توانا، گھنگریالے یعنی کرلی بال ہوں گے، اس کی چوڑی پیشانی ہوگی، اور اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی یعنی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں طواف کر رہا تھا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک سیدھے بالوں والا ڈارک کلر کا ایک نوجوان کھڑا ہے جس کے دونوں طرف 2 لوگ ہیں، جس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پھر میں مڑا تو مجھے ایک اور شخص نظر آیا جو کہ ریڈ کلر کا تھا، یعنی اس کا رنگت جو تھی وہ لال تھی اور اچھا تندرست تھا، اور اس کے گھنگریالے کرلی بال تھے اور سیدھی آنکھ سے وہ اندھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ جھوٹا مسیح دجال ہے۔ مسند احمد، ابن ماجہ اور مسلم اور ترمذی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مختلف احادیث آئی ہیں اس میں آتا ہے کہ یہ مشرق سے نمودار ہوگا، اور بتایا جاتا ہے کہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ پوری دنیا کا تیزی کے ساتھ سفر کرے گا اور اپنی طاقت کا اظہار بھی کرتا جائے گا۔ کمزور ایمان والے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، اور 2 جگہ اس کا داخلہ ممنوع ہے، مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے کیونکہ تلواریں لیے ہوئے اس کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے
اور وہ اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، جیسے کہ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا حرام ہوگا، اس لیے وہ مدینہ کے قریب چٹیل میدان میں آ کر ٹھہر جائے گا، اور اسی وقت ایک شخص جو اس زمانے میں سب سے بہتر انسان ہوگا دجال کے سامنے آئے گا۔ وہ دجال سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بے شک وہی دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر دجال حاضرین سے کہے گا کہ اگر میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تب بھی تم میرے دعوے میں شک کرو گے؟ تو لوگ جواب دیں گے نہیں، لہٰذا دجال اس کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ وہ زندہ ہو کر کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے تیرے بارے میں جتنا آج جھوٹا ہونے کا یقین ہوا ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن وہ اسے قتل نہ کر سکے گا۔ ایک اور واقعہ جو امام مسلم نے لکھا ہے اپنی صحیح میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو ایک مومن اس کے پاس جانے کا ارادہ کرے گا، اس کی ملاقات دجال کے پہرے داروں سے ہو جائے گی۔ وہ پوچھیں گے کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ تحقیر کے انداز میں جواب دے گا میں اس شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں جو جھوٹا دعویٰ کر کے نکلا ہے۔ پہرے دار اس سے کہیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ کہے گا کہ ہمارے رب کے پہچاننے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کہیں گے اسے قتل کر دو، لیکن آپس میں کہیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ دجال کو دیکھتے ہی کہے گا اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ دجال اپنے آدمیوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کا سر توڑ دو۔ چنانچہ مارتے مارتے اس کی پیٹھ اور پیٹ کو چوڑا کر دیا جائے گا۔ پھر دجال مومن سے کہے گا کیا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ وہ کہے گا تو مسیح الکذاب ہے۔ پھر دجال کے حکم سے اس مومن کے سر پر آرا رکھ کر اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر دجال ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ وہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ پھر دجال اس سے کہے گا کہ اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے تو اب تیرے دجال ہونے کا اور زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ پھر وہ مرد مومن لوگوں سے کہے گا اے لوگوں، اب میرے بعد یہ کسی کو نہ ستائے گا۔ یہ سن کر دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن وہ ذبح نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کی ساری گردن گلے سے ہنسلی تک تانبے کی بن جائے گی۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا، لوگ سمجھیں گے اسے آگ میں ڈال دیا، حالانکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی شہادت عند اللہ عظیم شہادت ہوگی، یعنی سب سے بڑی شہادت اس انسان کی ہوگی جس نے کلمہ حق بیان کیا، مگر بظاہر اس کو آگ میں پھینکا گیا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلا گیا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے، راوی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح چاندی کے دانے گریں گے۔ آپ کی ہوا جس کافر کو لگ جائے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ آپ کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور مقام لط کے دروازے پر اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اس قوم کے پاس جائیں گے جس کو اللہ نے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں ان کے درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ دوسری نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کو جمع کریں گے اور حضرت مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور مہدی کہیں گے کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ میں آپ کی امامت میں نماز پڑھوں گا، اور ان کے اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے۔ پھر اگلی جو تیسری نشانی ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہوگا، اور یہ نشانیاں جن کا ظہور ہوگا ایک کے بعد ایک ایسے ہوں گی جیسے کہ تسبیح اگر ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک دانے تیزی سے گرنے لگتے ہیں، یعنی قیامت کے قریب پھر یہ نشانیاں اتنی تیزی سے ظہور میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کریں گے کہ اب ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اور آپ کے فالوورز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیے۔
عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کو لے کر پہاڑ پر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو یہ ہر اونچائی سے سلپ ہو کر نکل رہے ہوں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے لباس فرقے ہوں گے، تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور کسی دریا کے پاس سے گزریں گے تو پورے دریا کا پانی پی جائیں گے۔ فلسطین کی ایک نہر ہے تو جس کا نام تبریہ ہے، اس کے پاس سے جب یہ گروہ گزرے گا تو اتنی دیر میں ان کے پیچھے جب دوسرا گروپ آئے گا تو وہ کہے گا کہ شاید یہاں کبھی پانی رہا ہوگا۔ پھر چوتھی نشانی ہے زمین کا دھسنا، مشرق میں یعنی لینڈ سلائیڈنگ ہوگی۔ پھر پانچویں مغرب میں زمین کا دھسنا یعنی لینڈ سلائیڈنگ۔ پھر چھٹی جزیرۃ العرب میں خسف۔ یہ تین جو ہیں لینڈ سلائیڈ ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ یہ تین نشانیاں آگے پیچھے بتائی جاتی ہیں، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور باقی پھر احادیث میں آگے پیچھے آئی ہیں۔ اور پھر ساتواں ہوگا دخان، وہ دھواں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اور کیفیت بہتر جانتا ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ اور پھر آٹھویں ہے دابۃ الارض، جو زمین سے جانور ایک نکلے گا اور وہ گفتگو کرے گا، انسانوں کو تبلیغ کرے گا، انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اور پھر نویں نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور پھر 10ویں ہے بلاد شام سے ایک آگ کا نکلنا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لینا اور لوگوں کو ہانک کر میدان حشر میں جمع کر دینا۔ یہ آگ جو ہے آخری سب کو میدان حشر میں جمع کر دے گی، اور یہ آخری نشانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور آپ نے فرمایا ان سے جب گفتگو ہوئی تو اس گفتگو میں قیامت کا بھی ڈسکشن ہوا، یعنی اس پر بھی بات ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ مجھے واپس بھیجے گا، میں دجال کو قتل کروں گا اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے اور میں اپنے فالوورز کو لے کر پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کام پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ انہیں دنیا میں واپس جانا ہے اور دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، رسول، فرشتے کسی کو بھی قیامت کے بارے میں نہیں بتایا، نہ اس کا علم دیا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسی سلسلے میں بتایا کہ ہم یاجوج اور ماجوج سے جنگ نہیں کریں گے بلکہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان کے فتنہ سے محفوظ رکھ، اور پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ اس کے بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور بہت سارے ذہنوں میں اس بارے میں سوال آتا ہے کہ اتنا جو فتنہ ہوگا دجال کا، اتنا زبردست فتنہ ہوگا، اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، تو پھر وہ یاجوج اور ماجوج سے مقابلہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ وہ پھر کیوں پہاڑوں میں چلے جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں اسکالر جواب دیتے ہیں کہ ان کا خوف، ان کی جو شیطانیت بتایا جاتا ہے وہ، اور ان کی تعداد اتنی بے تحاشا ہوگی کہ انسان ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں کے ذریعے ختم نہیں کرائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ختم کرے گا۔ ان کی جو اولاد ہے وہ بہت ہی زیادہ، ہم نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور احادیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک آدمی 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی کثیر تعداد میں ہے۔ تو یہ ہمیں ساری چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اس سب کے پیش آنے سے پہلے تیاری کریں۔ اور اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے بنی ہوئی ہے تو یہ دیوار ابھی تک تو کسی نے دریافت بھی نہیں کی ہے کہاں ہے، کیسی ہے۔ اس انتہائی مضبوط دیوار کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے گرا دیں گے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری جو اتنی زندگیاں ہیں اگر دیکھا جائے اس کے مقابلے میں، تو اس پر بھی سب کنٹرول اور قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے ختم کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ مہلت اور موقع دیتا رہتا ہے انسانوں کو کہ وہ ابھی بھی پلٹ آئیں۔ ہم نے پچھلی بار حدیث میں پڑھا تھا کہ جب وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو پھر دوسرے دن وہ دیوار اتنی ہی رہے گی اور وہ پھر ختم کر کے اور اس کو پوری دنیا میں نکل کر پھیل جائیں گے۔
تو 10 بڑی نشانیاں جو ابھی ہم نے دیکھی ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. یعنی 3 جو لگاتار نشانیاں آئیں گی، دجال کا ظہور، عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. تو یہ 3 جو ہیں نشانیاں. اس کے بعد ان کے قتل کے بعد میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خبردار کریں گے کہ اب ایک ایسا گروہ یا گروپ آپ کے اوپر چھوڑا جائے گا یا ایسی قوم کھولی جائے گی جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، تو اپنے ساتھ اپنے فالوورز کو لے کر آپ پہاڑوں میں چلے جائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے پاس کوہ طور پر مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے اور تب تک وہاں پر رہیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا کہ وہاں سے اترو. اور یاجوج اور ماجوج دنیا میں بے تحاشا بے انتہا قتل اور فساد مچائیں گے، قتل عام کریں گے اور ہر انسان کو جو بھی ان کو ملے گا وحشیانہ طور پر بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیں گے. کچھ وہ لوگ بھی بچیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیں گے، وہاں پناہ لے لیں گے. جب یہ کھلیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں بھی بالکل ویرانی ہو جائے گی، مدینہ خالی ہو جائے گا اور انسان ان سے اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ اپنے حرمین کو چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے. یہاں تک کہ پوری دنیا پر جب ان کا قبضہ ہو جائے گا، تمام انسانوں کو قتل کر دیں گے، تو پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر تو قبضہ کر لیا، اب چلو آسمان والوں پر بھی قبضہ کرتے ہیں. تو پھر یہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے، تو وہ تیر خون میں رنگے ہوئے واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے واپس بھیجے گا تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی قبضہ کر لیا، ان کو بھی قتل کر دیا. اب یہ دیکھا جائے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور ہر جمعے کو ہمیں اس ریمائنڈر کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، بار بار اس کو دیکھیں تاکہ ہم پھر کل کی تیاری کرنے والے ہوں اس ریمائنڈر کے بعد میں کہ کیسے خطرناک فتنے ہیں. اور اس دور میں پھر اگر ہم اس قرآن سے کنیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے ضرور بچائے گا. جب یہ زمین پر لوگوں کو قتل کر رہے ہوں گے تو ان کی چیخ پکار، اور جو قتل ہو رہے ہوں گے ان کی چیخ پکار پہاڑوں تک پر بھی سنائی دے رہی ہوگی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کو لے کر ہوں گے. تو ان کے پاس پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ خوراک بھی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہوگا. تیسرا کلمہ کے بارے میں آتا ہے، اور کیونکہ اس سے ان کو روحانی اور جسمانی قوت ملے گی اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے. تو جب خوراک ختم ہو جائے گی، اس کی قلت ہوگی، تو پھر یہ کلمہ ان کے لیے کافی ہوگا کہ وہ اس کو پڑھتے رہیں، تو اس سے ان کو تسلی ملے گی اللہ کے ذکر سے. ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ چیخ و پکار کی آوازیں نیچے سے زمین سے آنا بند ہو جائیں گی پہاڑوں میں. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے یا اپنے جو فالوورز ہوں گے، اپنے جو لوگ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کون جا کر نیچے سے جا کر پتہ کر کے آتا ہے کہ خاموشی کیوں ہو گئی ہے، اب آوازیں کیوں نہیں آ رہی ہیں. ایسی خطرناک اور قاتل قوم میں جانا کوئی معمولی کام یا معمولی بات نہیں ہوگی. تو وہاں پر اس خطرناک قوم کے پاس کون جائے گا، کون ہوگا؟ تو ایک نوجوان اٹھے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں جا کر پتہ کر کے آتا ہوں. اور اس نوجوان کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں جانا مطلب اپنی جان کو گنوانا ہے. اور اس میں سورہ کہف میں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا تذکرہ ہے. بہادروں کی کہانی، ہمیں بہادر نوجوانوں کی کہانیاں بھی سنائی گئی ہیں. جس قوم کے نوجوان سدھر جاتے ہیں تو قوم بھی سدھر جاتی ہے. اور مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے تمام نوجوان تھے. نوجوانوں کو دین کی طرف آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ کسی چیز کو صحیح سمجھ کر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی ہے یا پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو اور اس دین کی طرف لائے اور ان کو اس قرآن پر اور اس دین پر عمل کرنے والا بنائے اور اس پر جما دے انشاءاللہ تعالی، آمین. تو اس نوجوان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایسی قاتل قوم میں جا رہا ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. تو وہ پھر نیچے جائے گا اور جا کر دیکھے گا، ہر طرف وہ دیکھے گا کہ یاجوج اور ماجوج کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور بالکل خاموشی ہے. یہ سب دیکھ کر وہ واپس آئے گا، اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا اور کہے گا کہ اللہ نے ہمیں یاجوج اور ماجوج کی قوم سے نجات دے دی ہے. یعنی سب کو آ کر خبر سنائے گا وہ خوشی خوشی. پھر عیسیٰ علیہ السلام
اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں سے نہیں ختم کرائے گا بلکہ خود ختم کرے گا، اور ان کی گردنوں میں ایسے کیڑے کانوں میں سے گردن تک جائیں گے کہ ایسا کیڑا ہوگا وہ کہ اس کی وجہ سے یہ سب کے سب مر کر گر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز زمین پر اتر کر دیکھیں گے کہ ایک بالش جگہ بھی زمین پر ایسی نہیں جہاں پر کہ ان کی گندگی اور بدبو نہ ہو، یعنی یاجوج اور ماجوج کی لاشیں اتنی ہوں گی کہ ایک بالش بھی زمین خالی نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ نے ہمیں اس قوم سے نجات دے دی، اب اس زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیجئے تاکہ ہم یہاں پر رہ سکیں۔ تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص طرح کے کچھ پرندے خاص طرح کے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اس جگہ لے جا کر پھینکیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل دھل کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اپنی پیداوار اگائے، یعنی پھل سبزیاں نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور وہ زمین کا وہ مبارک برکت والا وقت دیکھیں گے جو پوری انسانیت نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زمین سے کفار ختم ہو جائیں گے اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گائے کئی سو کو دودھ پلانے کے لیے کافی ہو جائے گی، اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ اور یہ برکت اس لیے ہوگی کہ اس وقت گناہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا، نہ کفر ہوگا، نہ نافرمانی ہوگی، نہ شرک ہوگا۔ زمین پر آج اگر ہم دیکھیں کتنی نافرمانیاں، کفر اور شرک بڑھ گیا ہے، اسی لیے کتنی زیادہ بے برکتی بھی ہے۔ تو کوئی کافر و مشرک نہیں ہوگا، نہ گناہ ہوگا، تو زمین بے تحاشا اپنی برکتیں اللہ کے حکم سے نکالے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان مسلمانوں کو لے کر حج اور عمرہ کرنے جائیں گے، اور حج و عمرہ پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، یعنی جو حرم خالی ہو جائیں گے تو پھر واپس لوگ آئیں گے اور پھر دوبارہ سے حج اور عمرہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کسی کو کسی سے حسد، بغض، عداوت، کینہ، نفرت نہیں ہوگی۔ اور یہ وقت ہوگا جب بھیڑیا بھیڑ کے ساتھ کھیلے گا اور سانپ بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، یعنی امن و امان کا یہ عالم ہوگا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وقت 7 سال تک رہے گا، اللہ ہی اس کی حقیقت بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی گروہ کو شیطان بہکائے گا، گمراہ کرے گا، پھر دوبارہ سے شرک شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، وہ ان کو کے بازوؤں کے اندر سے گزر کر جائے گی اور بہت نرمی اور آسانی سے جو مسلمان ہوں گے ان کی روحیں نکال کر لے جائے گی۔ سب مومن جب مر جائیں گے اور زمین پر صرف کافر اور مشرک رہ جائیں گے، پھر وہ لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ اور جو آخری نشانیاں ہیں وہ سب ظہور میں آئیں گی، اور پھر وہ آگ جو ہے کافروں کو تمام جو باقی بچیں گے ان سب کو گھیر کر میدان محشر میں لے جائے گی۔ اسکالر کہتے ہیں کہ پہلا میجر سائن، یعنی جو قیامت یہ کبریٰ کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، بڑی نشانیاں، تو ان کے نظر آنے یا ان کے ظہور میں آنے کے وقت سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور کچھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب سورج مشرق سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کورس جو ہے، سلیبس ہے، وہ دے دیا گیا ہے، بس تیاری کرنی ہے۔ آنے والا وقت اور امتحان بہت ہی زیادہ سخت ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا کھول کھول کر واضح طور پر۔ جس وقت موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، تو ہم پھر کیوں قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت کی ابھی فلاں نشانی تو ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے ابھی قیامت نہیں آنی ہے، اس لیے آرام سے جو دل چاہے کرو۔ تو نشانیوں کا انتظار نہ کریں، آج سے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے گا۔ پرفیکشن کسی میں نہیں ہے، نہ کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ہم جو بھی کام کریں بس اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسے کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ میڈیکل کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بغیر اپنی بکس پڑھے ہوئے میڈیکل کی وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، چاہے وہ خود کو کتنا بھی ڈاکٹر کہتے رہیں۔ اسی طرح سے قرآن کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کتنے زیادہ شدید ہیں آج اگر ہم دیکھیں، اور ربیع الاول میں کیا حال ہوتا ہے، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف زیادہ جو لوگوں کو پتا ہے وہ میٹھا کھانے کی سنت معلوم ہے، اور پتھر کھانے کی اور باندھنے کی سنتیں تو بہت دور جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بھولے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب تک جانیں گے نہیں پھر محبت کیسے پیدا ہوگی اور ہم کس طریقے سے عمل کر سکیں گے؟ تو یہ سب کچھ بہت جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم پھر بہترین عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار کریں گے سیکنڈ پارٹ میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔